تو اللہ اس کو دیکھنے کی تک توفیق نہیں دیا، دیکھنے تک کی توفیق نہیں دیا۔ ارے دیا کہ نہیں دیا؟ اور یہ تذکرہ میرا اللہ قرآن میں کیا تاکہ رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک یہ ایمان والا قرآن پڑھے گا اور اپنا سیدھا راستہ اختیار کرے گا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا ہے۔ ایک آرٹیو کہیں چیک کرتا تو جتنے گاڑی والے جاتے ہیں، دیکھو آگے چیکنگ ہو رہی ہے تو لوگ گلی میں بھاگتے ہیں، ارے ہوتا نہیں ہوتا؟ موٹر سائیکل والے، جیپ والے، بس والے سب اندر اندر جا رہے ہیں، کیوں؟ آگے چیکنگ ہے۔ وہ آگے وہ لوگ گاڑی والا آیا بتا دیا، ارے ہے کہ نہیں؟ تو میرا اللہ آگے چیکنگ کیا ہے کہ میں کھجانہ دیا لیکن مجھے کو بھول گیا تو اس کو کھجانے کے ساتھ ہنسا دیا۔ میں نے اس کو حکومت دیا، حکومت دینے والے اللہ کو بھول گیا تو اللہ اس حکومت میں رہ کر کے اس کو ذلیل کر کے دکھا دیا۔ اللہ اس کو بادشاہ دیا، جس نے بادشاہ دیا تھا اسی کو بھول گیا، اس کا حکم بھول گیا، اپنے نبی کا بات مذاق اڑایا تو اللہ اس کے اوپر جوتا لگوایا۔ جس اللہ نے سادات کو اتنا خزانہ دیا، زمین کے اندر کا خزانہ، اوپر کا خزانہ، سب کچھ اللہ اس کی آنکھوں میں اتنی بنائی دیا کہ اتنی بڑی اچھی جنت بنا لیا، جیسی سنتا تھا کتابوں میں ایسی جنت بنایا تھا۔ لیکن اللہ نے کہا تم بناؤ، لیکن سارے ارمان اس کے دھرے کے دھرے رہ گئے، اللہ اس کو دیکھنے کی توفیق نہ دیا۔ اور یہ تذکرہ میرا اللہ قرآن میں کیا کہ اگر ان کی جیسی تم زندگی بناؤ گے، جیسے ہم نے ان کو ذلیل کیا ہے ایسے ہم تمہیں ذلیل کریں گے۔ اور اس کے پہلے والے جو اپنے نبی کی بات کو مانے ہیں، جو اپنی زندگی کو اللہ کے بندگی میں گزارے ہیں، اللہ ان کو کامیاب کر کے دکھائے ہیں۔ ارے ہے نہیں بھائی؟ اگر جھوپڑی میں رہنے والی بڑھیا اللہ کی بات مانی ہے اور نبی کی بات مانی ہے تو ساری دنیا میں اللہ پانی پہنچا کر کے اور نبی کے بیٹے کو ذلیل کر کے اللہ دکھایا، اور بڑھیا کا چھپر گھر اللہ بچا کے دکھایا۔ ارے بچایا نہیں بچایا؟ اللہ تذکرہ قرآن میں کیا، ارے کیا کہ نہیں کیا؟ لیکن آج ہمیں قرآن پڑھنے کا موقع کہاں؟ پیپر گھنٹوں پڑھے، ان کی تذکرے کرے، صبح شام تک غیبت کرے، قرآن پڑھنے کا ایمان والے کو موقع کہاں؟ جوتے میں چیری پالش لاؤ، منہ میں پھیرا لبلی لگاؤ، اور جمعہ میں جاؤ اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگاؤ، نماز کا موقع نہیں ہے، تلاوت کا موقع نہیں ہے کہ نہیں؟ سب اچھی چاہیے، چلنے کے لیے گاڑی اچھی چاہیے، پہننے کے لیے لباس اچھا چاہیے، پیروں میں جوتا چپل اچھا چاہیے، لیکن نماز ایمان والے کو ہفتے میں 2 رکعت چاہیے، کھانا 3 ٹائم چاہیے، ارے ہے کہ نہیں؟ کھانا 3 ٹائم چاہیے، ناشتہ بڑھیا قسم کا فجر کے بعد فوراً 10 بجے بڑھیا قسم کا کھانا، مغرب کے بعد بڑھیا قسم کا کھانا، پھر اس کے بعد اچھا قسم کا بستر، لیکن نماز ہفتے میں صرف 2 رکعت، وہ بھی کب جائیں گے؟ جب خطبہ ہوگا تب جائیں گے، اور خطبہ ہوا 2 رکعت ہوئی پوری مسجد خالی ہو گئی، ارے ہے کہ نہیں؟ ارے ہے کہ نہیں؟ سب اچھی لگ رہی ہے، کہیں سفر میں جا رہے ہیں تو 20 بڑیا سوپر اور 20 پوڑیا کملا پسند تھیلی میں بھر لے، پوچھتے جائیے یہاں سے وہاں تک، چباتے جائیے، مرغی کا کھات اور تھکت جائیے، لیکن نماز پڑھتے نہیں جائیں گے، ارے ہے کہ نہیں؟ نماز کی لذت نہیں ہے، سوپر کی لذت ہے، کیونکہ سوپر کھاتے کھاتے اس کی لذت دل میں اتر چکی ہے، نماز ہفتے پڑھتے یہ نماز کی لذت نہیں پاتے، قرآن صرف رمضان میں پڑھتے یہ قرآن کی لذت نہیں پاتے۔ اگر ہم قرآن روز پڑھتے تو اللہ قرآن میں اتنی مٹھاس رکھا ہے جو دنیا کے شہد میں اتنی مٹھاس نہیں ہے، لیکن نماز کی لذت نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ والے کہتے میرا اللہ اگر کہہ دے اے بندے تو جنت میں جا، اور میرا اللہ کہہ دے میرے بندے 2 رکعت نماز پڑھ لے، کہتے اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں پہلے میں نماز پڑھوں گا، جنت میں بعد میں جاؤں گا۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ فرمایا نماز پہ میرا اللہ خوش ہوتا ہے اور جنت سے میں خوش ہوں گا، جنت میرے خوشی کے لیے ہے اور نماز میرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن آج سب کو خوش کرے گا، بیوی کو خوش کرے گا، بیٹے کو خوش کرے گا، بہو کو خوش کرے گا، لیکن اللہ اس کے رسول کو ناراض کرے گا، ارے ہے کہ نہیں؟ سب کے خوشی میں رب کی خوشی نہیں ہے،
اور رب کے خوشی میں سب کی خوشی ہے. ایک رب کو راضی کرو سب راضی ہو جائیں گے, ایک رب کو ناراض کرو گے سب ناراض ہو جائیں گے, کیونکہ سب کا دل میرے اللہ کے دو انگلیوں کے بیچ میں ہے. جب چاہے جس طرح چاہے جہاں چاہے اللہ کر دے. ارے ہے کہ نہیں؟ وہ اللہ ہے. بیوی کے دل میں شوہر کی محبت اللہ نے ڈالا ہے, ماں کے اندر باپ کی محبت اللہ نے ڈالا ہے, بیٹے کی محبت باپ کے اندر اللہ نے ڈالا ہے. ایک مشرک آیا اور کہے یا رسول اللہ آپ تو بچوں سے بہت پیار کرتے ہیں, بہت محبت کرتے ہیں, کندھے بٹھاتے ہیں, پیٹھ پہ بٹھاتے ہیں, ہم تو اتنے بچوں سے پیار نہیں کرتے. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں کیا کروں, اللہ تیرے دل سے رحم کا مادہ نکال دیا تو میں کیا کروں. جو رحم نہیں کھاتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا, جو رحم کرے گا اس پہ رحم کیا جائے گا. کرو مہربانی تو اہل جمی پر, خدا مہرباں ہوگا عرصے بری پر. جو زمین والوں پر رحم کرے گا آسمان والا اس پر رحم کرے گا. جی ایک فائزہ عورت نے ایک کتے کو پانی پلایا تو میرے نبی نے فرمایا اس عورت کو میں نے جنت میں دیکھ لیا ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ ایک تہجد گزار, اسراف تہجد پڑھنے والی, لیکن اپنے پڑوسی کو ستاتی تھی اور بلی کو بھوکے مار ڈالی تو میرا نبی فرماتا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے, کیونکہ اللہ کی مخلوق پر ترس نہیں کھائی تو اللہ اس کو پر ترس نہیں کھایا. ارے ہے کہ نہیں؟ جب بلیوں پر اور کتوں پر شفقت کرنے سے میرا اللہ اتنا خوش ہو گیا, ہم سب کا نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں میں نے اس عورت کو جنت میں دیکھا ہے, اور جو بلی کو باندھ رکھا تھا میں نے اس عورت کو جہنم میں دیکھا ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ کتنے کم ظرف ہے فگارے کہ چند سانسوں میں پھول جاتے ہیں, ایک کمینے عروج پر جاتے ہیں, اپنی حقیقت کو بھول جاتے ہیں. ذرا سی دولت آتی ہے 8 کلو کا 4 کلو بنا کر تو اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں کہ نہیں؟ بھول جاتے ہیں. غبارے میں پھلانے میں ٹائم زیادہ لگتی ہے لیکن پھوٹنے میں ٹائم نہیں لگتی. جو اللہ تجھے دولت دینا جانتا ہے سیکنڈوں میں اللہ چھیننا بھی جانتا ہے. جو تجھے بادشاہ بنانا جانتا ہے اللہ تجھے سیکنڈوں میں کرسی چھیننا بھی جانتا ہے. وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے. یوسف علیہ السلام کے سارے بھائی اپنے بھائی کو ذلیل کرنے پہ آ گئے, لیکن میرا اللہ یوسف علیہ السلام کو عزت کی چوٹی پر اللہ پہنچا کے دکھا دیا. ارے ہے کہ نہیں؟ سارے لوگ مل کر ذلیل کرنے پہ آئے اور میرا اللہ اپنے نبی کو یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا کے دکھایا. ارے ہے کہ نہیں؟ ہاں. اور اللہ قیامت تک کے انسانوں کو سمجھایا جس کو ہم عزت دیں گے وہی عزت پائے گا, جس کو ہم ذلیل کریں گے وہی ذلیل ہوگا. عزت اور ذلت دینے والا, موت اور تندرستی دینے والا اللہ ہے. یہ ہم پر ایمان رکھنا پڑے گا, اس کو یقین کرنا پڑے, اس کا نام ایمان ہے کہ اللہ ہمیں آنکھوں میں روشنی دیا ہے. یہ آنکھیں غلط دیکھنے کے لیے نہیں دیا ہے, یہ قرآن پڑھنے کے لیے دیا ہے. اس آنکھ سے قرآن کا پڑھیں گے ایک حرف پر تجھے نماز کی حالت میں پڑھے گا 100 نیکی کا مالک بنے گا, 100 نیکیاں پائے گا. بیٹھ کر نفل وغیرہ پڑھے گا ہر حرف پر اللہ تجھے 50 نیکیاں دے گا. وضو کے ساتھ قرآن پڑھے گا اللہ تجھے ایک حرف پر 25 نیکیاں دے گا. بلا وضو کے قرآن پڑھے گا تو تجھے ہر حرف پر اللہ 10 نیکیاں دے گا. کتنی نیکیاں؟ 10 نیکیاں. آج تو گیہوں کا ریٹ, چاول کا ریٹ, سمبا کا ریٹ ہے, ارہر کی دال کا ریٹ ہے, تور کی دال کا ریٹ ہے کہ نہیں؟ یہ باٹا چپل ہے, یہ عربی چپل ہے, سارا ریٹ جانتا, لیکن ایمان والا ایمان اور عمل کا ریٹ نہیں جانتا. جتنے نبی اللہ دنیا میں بھیجا 1.25 لاکھ یا 2 لاکھ کم و بیش, تمام نبی جو دنیا میں آئے ہیں اپنی امت کو ایمان اور عمل کا ریٹ بتائے ہیں. ایمان بناؤ, اللہ کو مناؤ اور اپنی زندگی کو میرے سانچے میں ملاؤ, اللہ تیری دنیا بھی سنوارے گا, تیری آخرت بھی اللہ بنائے گا. جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مانا اور جنہوں نے اپنے نبی کی بات کو مانا, اللہ کی بندگی کو اپنایا, اللہ اسے کامیاب کر کے دکھایا.
اور جنہوں نے اپنے وقت کے نبی کی بات کا ٹھکرایا اور اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو ہٹایا تو اللہ اسے ذلیل کر کے دکھایا. ارے ہے کہ نہیں؟ چاہے نبی کی بیوی ہی کیوں نہ ہو, چاہے بھائی دیکھو ادھر میری طرف دیکھو, یہ بیوقوف کی طرف دیکھو, اللہ اس کے رسول کی بات ہو رہی ہے نا بھائی, قرآن حدیث کی بات ہو رہی ہے. ایک موبائل سے بات کرنے والا اگر نیچے بچے چیخ چیخ کر رہے ہیں تو مسلمان جا کے چھت پہ بات کرتا ہے. میرے بیٹے سعودی والے کا فون آیا تو چھت پہ جا کے بات کرتا ہے. کیوں کہ نیچے بچے چک 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 کر رہے تھے, اور یہاں نبی کی بات ہو رہی ہے, قرآن کی بات ہو رہی ہے, اور ادھر ان کی بات کر رہے ہیں. دوستو بزرگو, یہ میرے اللہ کو ناپسند ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دن مسجد نبوی میں بیٹھ کر میرے نبی نے فرمایا بیٹھ جاؤ. یہ ایمان والے تھے. ایک صحابی لکڑی کا گٹھڑ سر پہ لے کے جا رہے تھے, مسجد کے گیٹ کے باہر تھے, وہیں بیٹھ گئے اور لکڑی کا گٹھڑ سر سے نیچے نہیں اتارا. یہ اتنا ماننے والے تھے. آج ہم جانتے ہیں مانتے نہیں ہیں, جانتے تو ہیں پر مانتے نہیں ہیں. جاننے سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا, ماننے سے مسئلہ حل ہوگا. ماننے کا نام ایمان والا ہے, نہ ماننے والے کا نام بے ایمان ہے. جو نہیں مانتا وہ بے ایمان ہے, جو مانتا ہے وہ ایمان والا ہے. نبی کی بیوی نے نبی کی بات کا مذاق اڑایا, اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو ہٹایا تو نبی کے سامنے نبی کی بیوی کو اللہ ذلیل کر کے دکھایا. ارے والے واہ, لوط علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, جی اللہ برباد کیا. کوئی حصہ کام نہیں آئے گا, نہ کسی کا مال کام آئے گا, نہ کسی کا عہدہ کام آئے گا, نہ کسی کی ڈگری کام آئے گی. ہر ایک کا قبر میں اس کا ایمان, اس کا عمل کام آئے گا. اس کا ایمان کام آئے گا, اس کا عمل کام آئے گا. ہاں, یہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے. 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے. نبی کا بیٹا, نوح علیہ السلام کا بیٹا نبی کے گودوں میں کھیلا ہے, نبی کے نے اپنے ہاتھ سے لقمہ بنا بنا کے کھلایا ہے. لیکن جب نبی کی بات کو ٹھکرایا ہے, اللہ کی بندگی سے اپنے آپ کو ہٹایا ہے, تو نبی کے سامنے نبی کا بیٹا ذلیل ہو کے اللہ دکھایا. ارے کیا کہ نہیں کیا؟ بولے ہو نا تن کو چپائی مار رہے ہو. اسے سیمنٹ کا الٹراٹیک میں جان ہے. سارے لوگ سیمنٹ پوت کے آئے ہیں کہ بولنا نہیں ہے, جتنا چاہو اتنا چلاؤ, ہم کو بولنا نہیں ہے, ہم کو ماننا نہیں ہے. صحابی کو اللہ کے نبی نے فرمایا, مسجد میں بیٹھنے والوں کو اللہ کے نبی فرمایا بیٹھ جاؤ. وہ صحابی لکڑی کا گٹھڑ سر سے نیچے نہیں اتارے, اور جب مجلس ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی فرمایا بھائی تم وہاں کیوں بیٹھ گئے؟ فرمایا اللہ کے نبی آپ کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں کیوں نہ بیٹھوں, میں تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہوں, میں تو اپنے نبی کا غلامی کا اقرار کیا ہوں. آپ کی آواز میرے کان میں پڑی اور میں کیسے نہ بیٹھوں؟ بیٹھ گئے. اس کو کہتے ہیں ایمان والا. صحابی جا رہے ہیں, ان کی لنگی اتنے اوپر ہے, اتنے اوپر. آج تو ماشاءاللہ روڈوں پل کو ہوا گوارا صاف کر جاتے ہیں. ہاں جی, لڑکیاں کھول کے چل رہی ہیں, یہاں تک اوپر کر کے پیجامہ چل رہی ہیں, اور مرد ماشاءاللہ یہ توڑ کے چلتے ہیں, یعنی پورے روڈ کا گو صاف کر رہے ہیں. مردوں کو ٹکنوں کے نیچے لٹکانا چاہے نماز میں ہو چاہے غیر نماز میں حرام ہے. پوچھو علماء کرام سے. عورتوں کو کھولنا حرام, مردوں کو ڈھانکنا حرام. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, قیامت کے دن اللہ اس بندے پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا. کس بندے پر؟ جس کا ٹخنا کھلا نہیں ہوگا. ٹخنوں کے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے, یہ تکبر کی علامت ہے. اور میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس کے دل میں سرسوں کے دانے کے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہمارے دیکھ لو, لٹکا کے چلے ہیں, مسجد میں جائیں گے تو الٹا کر لیں گے. اب اوپر مسجد کے باہر نکلے اللہم انی اسألک من فضلک, ہم جب تک 5 منٹ کے لیے مسجد میں رہیں گے تب تک ایمان والا بن کے رہیں گے. ہم مسجد کے باہر جا کے بے ایمان بن کے رہیں گے, ہے کہ نہیں؟ ایک ناچنے والے کو
چاہے بازار میں رہے، چاہے چوراہے میں رہے، چاہے کھیت میں رہے، اس کے بال سے، اس کی چال سے، اس کے کپڑے سے لوگ پہچان جاتے جسے نچنیاں لا گئے تھے. ہاں جی نہیں ہے، پہچان جائیں گے لوگ. لیکن آج ایمان والے کو کوئی نہیں پہچان پائے گا. کب پہچانے گا؟ جب اس کی چڈی کھولو تب سمجھ میں آئے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ تبھی. اور کوئی علامت ہی نہیں رہے گی، کوئی پہچان ہی نہیں رہے گی. ایک چمکٹیا جوتا سلنے والا، اس کے جھولے میں چھدنا، جوتا سلنے والا، ڈورا، ساری علامت، چمڑا سب رکھا ہے. کیا ہے بھائی؟ کس کا جھولا ہے؟ کہ چمکٹیا کھول، اس کے پاس علامت ہے. لیکن آج ہمارے والے کے پاس کوئی علامتیں نہیں. نہ سر پہ اپنے نبی کا تاج پسند کرتا، نہ اپنے نبی کا نور پسند کرتا، نہ اپنے نبی کا لباس پسند کرتا. ارے دوستوں بزرگو، سورج اور چاند میں وہ نور نہیں ہے جو نور میرے نبی کے سنتوں میں اللہ رکھا ہے. بے شک. چاند اور سورج میں وہ نور نہیں ہے جو نور میرے نبی کی سنتوں میں خدا رکھا ہے. جتنا خنزیر کے پاخانے میں بدبو ہے، اتنا بےایمانوں کے طریقے میں بدبو ہے. میرے نبی کے پسینے میں خوشبو ہے. اللہ کے نبی لیٹے تھے اور صحابی نے اپنے نبی کا پسینہ بھر لیا، اور صحابی کہتے ہیں میرے نبی کا پسینہ مسک سے زیادہ خوشبودار تھا. اس نبی کا لباس ہم کو پسند نہیں ہے، اس نبی کا چہرہ ہم کو پسند نہیں ہے، اس نبی کا سر کا تاج ہم کو پسند نہیں ہے. یہ ناچنے والوں کا طریقہ، جو دنیا میں چیز کی چال چلے گا اسی کے ساتھ قیامت میں اللہ اس کو رکھے گا. یہ سب بھجیا چاول الگے ڈیری میں، سمبوا الگے، کالا نمکوا الگے، ہے نہیں، چنٹو الگے، ارے ہے کہ نہیں، سب الگے الگے. تو اللہ کہیں گے بےایمانو وامتازوا الیوم ایھا المجرمون، اے بےایمانو، اے بے نمازیوں، اے حاجیوں، اے جو بھیڑ کاٹنے والوں، اے چکروٹ کھاٹ کے کھیت بنانے والوں، تم الگ ہو جاؤ میرے ایمان والے بندوں سے. ایک ہی ڈر لگے گا، جسے مودی جی کا ایک ڈر لگا. 2-2 ہزار کی نوٹ اب بند. اب تو چاہے تھیلی میں رہو چاہے روڈ پہ بہاؤ، بیکار ہے. ارے ہے کہ نہیں؟ ان کا ڈر تو ہم جانتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں جانتے. اللہ ایک ہی ڈر لگائے گا، ایک ڈر دے دے گا. وامتازوا الیوم ایھا المجرمون. اللہ والے اس آیت کو پڑھتے تھے، پوری رات روتے تھے کہ میرا اللہ کہہ رہا کہیں میں مجرموں میں شمار نہ ہو جاؤں، میرا مجرموں میں خدا لکھ نہ دے. اس آیت کو پڑھتے تھے، پوری رات رو کر گزارتے تھے، پوری رات. ہم ہاں جی، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو ایمان والا، جو ایمان والی مرد ہو یا عورت ہو، عشاء کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، فجر کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، اللہ اس کی پوری رات عبادت میں لکھ دیتے ہیں. پوری رات اس کی. بتاؤ، نماز پڑھنے سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نماز پڑھنے سے تیرا ہی فائدہ ہے. کس کا فائدہ؟ قدم اٹھانے سے پہلے سوچ لے انجام کیا ہوگا. بھلائی کر بھلا ہوگا، برائی کر برا ہوگا. کوئی دیکھے نہ دیکھے پر خدا تو دیکھتا ہوگا. جیسا کرے گا ویسا بھرے گا. ببول کا درخت لگا کر دسہری کا درخت دسہری نہیں پائے گا، اور دسہری کا پیڑ لگا کر ببول کا کانٹا تیرے پیر میں نہیں گڑے گا. جیسا پھل بوئے گا ویسا ہی درخت لگائے گا، ویسا پھل تجھے ملے گا. میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنے گی، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بنے گی. اگر ہم دنیا میں رہ کر اللہ کی مان کر اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، چاہے 100 سال ہو، چاہے 1000 سال زندگی گزار کر جائیں گے، یہاں سے جائیں گے ہمیشہ کی جنت میں جائیں گے. اور اللہ دنیا میں تجھے ایمان امال کی برکت سے حیاتن طیبہ، اللہ تجھے چین سکون والی زندگی دنیا میں بھی اللہ تجھے عطا کرے گا. اور اگر خدا نہ کرے اگر ہم نے اللہ کے حکموں کو ٹھکرایا اور اپنے نبی کی سنتوں کا مذاق اڑایا، تو ہم دنیا جو چند دن کی دنیا ہے یہاں بھی ذلیل ہوں گے، اور مرنے کے بعد تو ہمیشہ ذلیل ہونا پڑے گا. ارے ہو گئے نہیں ہو گئے؟